اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے خواہ بوجھل۔ یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو داخلی طور پر بوجھل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو، نکلنا پڑے گا۔ اب یہ نکلنا فرض عین ہے، یہ نفیر عام ہے۔ وہ بات گئی جبکہ صرف تحریض تھی، ترغیب تھی، وہ دور ختم ہوا۔ اب نکلنا پڑے گا، اس جنگ میں نفیر عام ہے، چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو، کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو۔ تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجھل اور ہلکا، اور داخلی طور پر بھی۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا، اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریب ہی ہے، قریب ہی ہمیں مال مل جائے گا، غنیمت مل جائے گی، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، لَاتَّبَعُوكَ، تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے۔ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے، بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے، اتنا دور۔ اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور نے، حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری سکیم، اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے، اپنی پوری سکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، تبوک تک ہمیں جانا ہے، کوئی چیز آپ نے راز نہیں رکھی، تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے، اس کے لیے پوری تیاری کرے، داخلی بھی خارجی بھی، ساز و سامان کی بھی، اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے، لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور یہ عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے، اب مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ یعنی کوئی منافق آیا، کوئی اور آیا، حضور یہ مجبوری ہے، بیوی بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے اجازت دے دی، اچھا بھائی جاؤ۔ حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دے دی۔ اب جب اجازت مل گئی، اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لی ہے، وہ کور بن گیا، اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا۔ حالانکہ حضور اجازت نہ دیتے تب بھی اس نے نہیں جانا تھا، لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا، وہ پردہ اٹھ جاتا۔ عفا اللہ عنک، اللہ کو معاف کرے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون صادق الایمان ہے، کون سچے مسلمان ہیں، اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا، آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا، اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانوں اور مال کے ساتھ؟ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے۔ پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ تو اس کا جزو لازم ہے، شرط لا ینفک ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے، ایگزمپشن مانگ رہے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے ہیں۔ سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے۔ یہاں فرمایا وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ تردد بھی یہی ہوتا ہے، تذبذب، تردد، چلوں نہ چلوں، یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی، کبھی چاہتا ہے چلنا چاہیے بھائی، ورنہ تو یہ کہ اب جو ہے بالکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا، اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں،
کوئی نہ کوئی جھوٹی بہانہ بناؤ، قسم کھا لو۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، جیسے کہ کیا جاتا ہے، آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے، انہوں نے تیاری نہیں کی۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُم، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا۔ فَثَبَّتَهُمْ، اور ان کو بوجھل کر دیا، ان کو روک دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہہ دیا گیا رہو، بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو۔ اس کی حکمت آگے آئے گی۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا۔ دلوں میں روگ تھا، وہاں جا کے فتنے اٹھاتے، آپس میں لڑاتے، کوئی اور کچھ کرتے، لہذا ان کا بیٹھ رہنا بھی حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے، گویا کہ بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر، لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے، ادھر بھی شر ادھر بھی شر۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا، خرابی کا۔ ولا اوضعوا خلالکم، اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین، یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں، یا تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ دونوں ترجمے ہوں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی تمہارے اندر ہے مسلمانوں بعض نیک دل، وہ منافق نہیں ہیں، نیک دل سادہ لو مسلمان ہیں جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں، ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے تو وہ جو صالح، جو سادہ لو مسلمان تھے، وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ، یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ علماء سوء کا کردار کیا ہو جاتا ہے؟ علماءہم شر الناس تحت عدیم السماء، من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود۔ جھگڑے، لڑائیاں، فتوے، اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے اور اس کے اندر شدت ہے، یہ کام ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ فتنے اٹھاتے رہے پہلے بھی۔ وقلبوا لك الامور، اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بدلتے رہے۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا جزیرہ نماء عرب میں، تو فیصلہ ہو گیا، اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا۔ وظہر امر اللہ، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا۔ وہم کارہون، جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا، یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو۔ ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی، ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ ایک بہت ہی مردود شخص تھا، جد ابن قیس لعنت اللہ علیہ، یہ منافقین میں سے تھا۔ یہ آیا اور اس نے بڑا استہزاء کا انداز اختیار کیا حضور کے ساتھ، حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے۔ کیوں بھائی، کیا معاملہ ہے، کیا مجبوری ہے؟ حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں، اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں، شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے فتنے سے بچا لیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے، ایکسیپٹ کر دیجئے، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، آگاہ ہو جاؤ، فتنے میں تو پڑ چکے، اور فتنہ کون سا ہوگا؟ جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے، بدترین فتنے کا شکار تو ہو چکا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔